یاسر صاحب اس وقت جو بچے معصوم لوگ ورکرز آپ نے بھی وہ فوٹیجز دیکھی ہیں جو 26 نومبر کے بعد لوگوں کی طرف سے شکوے تھے، لوگ رو رہے تھے، کچھ زمین پہ لیٹ کے دعائیاں دے رہے تھے علی امین گنڈاپور کو اور بشرا بی بی کو. آپ لوگوں کو لا کے آپ ایک ایسے جنگ میں جھونک دیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ مڑ کے بھاگتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں. ان کو کوئی لیگل سپورٹ نہیں مل رہی. آپ کو بھی معلوم ہے کہ کتنے لوگ چاہے وہ معصوم ہیں یا قصوروار ہیں ان کے لیے کوئی لیگل سپورٹ بھی نہیں ہے جماعت کی جانب سے. دیکھیں میری ذاتی اطلاع کے مطابق میں بھی بہت سارے ہیومن رائٹس کیسز میں پیش ہوا ہوں. ہائی کورٹ کے اندر اگلے دن بھی میں نے ایک ڈی بی میں 40 لوگ تھے جس کے اندر وکلاء بھی تھے اور عام سویلین بھی تھے، میں نے وہ کیس آرگو کیا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز میں پیش ہوا ہوں ہیومن رائٹس کیسز میں، جس کے اندر مسٹر جسٹس ارباب طاہر صاحب کی کورٹ میں ایک سبزی فروش کو وہ تھا بچہ، اس کو اٹھایا ہوا تھا اور اس کا والد بائکیا چلاتا تھا، اس میں بھی میں ایز اے پرو بونو کیس پیش ہوا ہوں. اے ٹی سی میں بہت سارے کیسز میں پیش ہوا ہوں. میں انسانیت کے ناطے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ہو، تو میں نے بھی بہت سارے کیسز میں اپنا جتنا حصہ ڈال سکتے تھے ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے وہ کیا ہے. اور میرے ساتھ میں نے دیکھا ہے وہاں کورٹ پہ پی ٹی آئی کے جو لیگل ٹیم کے وکلاء ہیں وہ بیل پٹیشنز بھی دائر کر رہے ہیں اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ رات تک اپنا عدالتوں میں وہ پیش ہوئے ہیں. مثلاً میں نے شمسا کیانی کو وہاں پہ دیکھا ہے، انصر کیانی صاحب کو دیکھا ہے اور باقی دیگر سردار لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے. 9 مئی کے کیسز میں بھی بہت سارے یہ تو ان کا بہرحال ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے جس کے اندر بہت سارے مطلب لوگوں کو اٹھایا گیا، سچی بات ہے یہ انسانیت کی تذلیل ہے. میں بطور صدر بھی اس کی مذمت بھی کرتا ہوں کہ آپ نے تو وہ کرائٹیریا ہی نہیں دیکھیں. جس نے جرم کیا اس کو آپ اٹھائیں، لیکن آپ بغیر جرم کے بہت سارے لوگ بے گناہ ہیں جنہیں گھروں سے اٹھایا گیا. ہماری بار کے ایک بیرسٹر صاحب ہیں، کرپا سے ان کا تعلق ہے، وہ اس کال سے بھی پہلے گھر سے اٹھایا گیا ہے اور ان کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے بھیجا گیا ہے. تو آصف بھائی وہاں ایکسیس آف پاور بھی ہے، مس یوز آف اتھارٹی بھی ہے اور یہ ہمیشہ سے تو یہ نہیں ہونی چاہیے نا. یہ انسانیت کے ساتھ جو حقوق کی وائلیشن ہے نا، یہ تو آپ کا آئین دیتا ہے. آپ کو کون سی اتھارٹی آپ کو وائلیٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اس کی کسٹوڈین ہے، اس کی گارنٹر ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن اسلام آباد کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور بے گناہ لوگ، اور یہ فیشن کے طور پر ان کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے بھیجا جا رہا ہے جو آرٹیکل 22 ہے قانون شہادت، اس کی وائلیشن ہے. ہمیشہ ہوا. آپ کو اسٹیٹ گینگسٹر کہا گیا پولیس کو. ہر جماعت نے جب وہ اس طرح کی کنڈیشن میں مبتلا ہوئی یا اس کے اوپر تشدد ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو جماعت بلانے والی ہے، میں آپ سے 9 مئی کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی بھی بہت سارے کارکنان بچے پڑھے لکھے جن کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے، ان کی کوئی لیگل سپورٹ نہیں ہے. ان کی فیملی سے جا کے ملیں. یہ جو آپ چند کیسز کی بات کر رہے ہیں یہ چند کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وائڈر اسپین میں آپ اس کو دیکھیں تو ایسا نہیں ہے. عاصم بھائی بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ ہمارے اندر بھی ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ بالکل وہ جائیں اور بالکل بلا تفریق آپ جا کے کریک ڈاؤن کر دیں، آپ لوگوں کے کارڈ یہ تو جو کیا گیا وہ ہے، لیکن جس جماعت کی رسپانسبلٹی ہے کہ جس کی وجہ سے پوچھیں، یہ تو آصف بھائی وہ بتائیں گے. میں لیگل آپ کو اوپینین دے سکتا ہوں، میری ذاتی رائے میں ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ذمہ داری تو ان کی بنتی، ریاست علی آزاد کی ذمہ داری بنتی، لیکن میں بطور انسان، سوال یہی ہے کہ کیا آپ کو نظر آیا کہ وہ اس میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ ایک پیورلی کویسچن ہے، ایک پولیٹیکل کویسچن ہے، تو میں سچی بات تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں کسی کا کوئی رائٹ اس سے پریجوڈس نہ ہو. بٹ ایز اے ہیومن رائٹ لیکن میں کہیں بھی ان کی ذمہ داری ہے، بالکل ذمہ داری ان کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ وائلیشن ہوگی وہاں پہ بطور وکیل آواز بھی اٹھائیں گے، اپنا کام بھی کریں گے. میں تو بات کروں گا اور میں کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتا ہوں اور آئین اور قانون کی بات کرتا ہوں. لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے، وائلیشن نہیں ہونی چاہیے جو ہو رہی ہے. آئین اور قانون جو حق دیتا ہے اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. اب تو یہ بات چھوٹا سا اور سوال پوچھوں گا. ابھی شاہد خٹک صاحب نے آپ کے سامنے یہ گفتگو کی، انہوں نے کہا جی وہ لوگ ہمارے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. اچھا پہلے وہ لوگ نعرے مار رہے ہیں، آپ ان کو ہاتھ ہلا کے جواب بھی دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں شیر جوان ہیں میرے، پختون بھائی ہیں، آپ لوگ بغیرت کا مظاہرہ کریں گے، اپنی بہن کو قلعہ نہیں چھوڑیں گے، بعد میں آپ ڈسون کر دیں. پولیٹیکل لوگ، یہ صرف ان کی بات نہیں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو نا، اگر تو وہ آپ کے ساتھ آپ کی فیور میں یہ ساری چیزیں جا رہی ہوں تو آپ اس کو اون کرتے ہیں. جو ہی کوئی انسیڈنٹ ہو جاتے تو آپ کہتے ہیں اس کا ہماری پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. ایسے واقعات پاکستان پیپلز پارٹی کے دوران بھی ہوئے. ہماری بار کے ایک بڑے سینئر لائر ہیں، اس وقت میں نام نہیں لینا چاہتا،
ان پہ 302 کی FIR ہو گئی تھی اور بعد میں پیپلز پارٹی نے ان کو بھی ڈسون کر دیا تھا، حالانکہ وہ ضلعی صدر تھے، وہ PYO سے ان کا تعلق تھا، سارا کچھ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے حالانکہ جو واقعہ بلو ایریے میں ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اس کو انہوں نے جا کے ہیلپ آؤٹ کیا، ان کی مدد کی، لیکن بعد میں مقدمہ ان پہ آیا تو ڈسون کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈسون کر دیا۔ ریاض صاحب، ایک ہوتا ہے سیکشن 34 پاکستان پینل کوڈ، ہم اگر اس کو دیکھیں اس میں کامن انٹینشن جسے کہتے ہیں کرمنل کانسپریسی اور بہت ساری چیزوں کی اس کی ڈیفینیشن آتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اگر آپ جلسہ لاتے ہیں، دھرنا لاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی بندے ہی ہمارے نہیں تھے، اور اگر کوئی مرتا ہے یا کوئی کسی کی بھی گولی سے مرتا ہے، سنا یہ ہے کہ آپس میں کراس فائرنگ بھی ہوئی تھی جب یہ جا رہے تھے، لوگ مشتعل ہوئے، آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ کرمنل کانسپریسی یا سیکشن 34 جو ہے وہ بہت واضح ہے کہ آپ کے بیان کے اوپر لوگوں کو جمع کیا جائے، وہ مشتعل ہوں یا کسی کو ماریں یا کوئی توڑ پھوڑ کریں یا کوئی نقصان کریں، نقص امن کا خطرہ بنے، تو سب سے پہلے تو سیکشن 34 اپلائی ہوتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے ابیٹمنٹ جو 109 کے تحت ہے، اور دوسرا یہ ہے وہ ایڈ آن ہوتی ہے نا 34، نہیں دونوں کا وہ ہے۔ ابیٹمنٹ ہے کہ آپ نے کسی جگہ پہ بیٹھ کے کسی جرم کے کرنے کی پلاننگ کی، ان میں سے 50 بندے تھے، ان میں سے 2 بندوں نے جو جا کے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا، وہ لوگ جو اس پلاننگ میں شامل تھے وہ جرم انہوں نے کیا، جو 2 لوگوں نے موقع پہ جا کے اس کو امپلیمنٹ کیا، وہی جرم انہوں نے وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود کیا، یہ ہے ابیٹمنٹ۔ ایسے ہی ہے۔ اور جو 34 ہے اس کو کہتے ہیں کامن انٹینشن، کوئی بھی ان فردنس آف کامن انٹینشن اگر جرم ہوتا ہے، یعنی 5 اور مور پرسن ہے، 2 اور مور پرسن ہے، یا جتنے بھی، یعنی کامن انٹینشن کے لیے ان کا 2 سے زیادہ ہونا ضروری ہے، وہ ایک ہی اس کے آبجیکٹ کے تحت وہ جا کے تو کوئی جرم کرتے ہیں تو اس کو کامن انٹینشن بولتے ہیں اس میں۔ لیکن کامن انٹینشن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انٹینشن کیا تھی، اگر اس انٹینشن کے تحت ہی وہ جرم ہوا ہے پھر تو وہ سارے ملزم ہیں، لیکن اگر انٹینشن صاحب کی ہے کہ جی وہاں پہ جلسہ کرنا ہے، وہاں جا کے لوگ کوئی ڈکیتی کرتا ہے، کوئی روبری کرتا ہے، کوئی آگ لگا دیتا ہے، کوئی لوٹ مار کرتا ہے، کوئی قتل و غارت کرتا ہے، تو وہ پھر اس کا انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ جرم تصور کیا جائے گا۔ کامن جو انٹینشن تھی وہ تھا کہ جی جلسہ کرنا ہے یا وہاں پہ احتجاج کرنا ہے، تو دونوں میں فرق یہ ہے۔ کرمنل پروسیجر کے حوالے سے ریاست صاحب ایک بہت عام سوال یہ آتا ہے کہ اس کو پروف کرنے کے لیے آپ کو عدالت کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے، کیونکہ آپ پہ الزام تو لگ جاتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں بائی کورٹ آپ کو پروف کرنی ہوتی ہے کہ میری انٹینشن یہ نہیں تھی، میں اس میں انوالو نہیں تھا، کیونکہ بشمول اگر ہم بات کریں کہ جب یہ چیز کال کی جاتی ہے اور جب وہ واقعات ہو جاتے ہیں تو سب کہتے ہیں جی ہم نے تو اس نیت سے بھیجا ہی نہیں تھا۔ دیکھیں عاصم بھائی، جو قانون شہادت ہے اس کے تحت ایویڈنس ہوتی ہے، تو جو قانون شہادت ہے اس کے تحت یہ ہے کہ he who allege he will prove۔ پراسیکیوشن اگر یہ کہتی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے تو اس کا اونس بھی پراسیکیوشن کے شولڈر پہ ہے، انہوں نے عدالت میں یہ ثابت کرنا ہے کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے یہ جرم کیا، اس کی ایویڈنس، وہ اونس جو جرم اس پہ جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں آپ نے وہ ثابت کرنا ہے، وہ پراسیکیوشن کی ذمہ داری، ملزم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ملزم کا تو آخر پہ جب ٹرائل کنکلوڈ ہوگا تو اس کے پاس 2 آپشن ہیں کہ وہ 342 کا بیان دیتا ہے یا 340 کا بیان دیتا ہے۔ ریاست صاحب یہ قانونی پروسیجر ہے۔